جو ہماری پریپریشن ہونی چاہیے ڈیزاسٹر کے حوالے سے نارملی بہت انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن آپ نے کوپ کیسے کرنا ہے اس ڈیزاسٹر کے ساتھ، آپ نے ایموشنلی کیسے کوپ کرنا ہے، اس چیز کی تیاری ہم کبھی کسی لیول پہ نہیں کرتے۔ ایمرجنسی پریپریشن جو ہوتی ہے وہ ایمرجنسی کے دوران نہیں ہوتی، ایمرجنسی پریپریشن پیس ٹائم میں ہوتی ہے۔ جتنی بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں جو ایک چیز ریلیکس کرنے کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ ہے کہ لمیٹیڈ انفارمیشن۔ جتنا زیادہ آپ انفارمیشن کے ساتھ ایکسپوزڈ ہوں گے، لوگوں کے انزائٹی بھی ہوگی، اسٹریس بھی ہوگا، پریویس ٹراما ہے تو PTSD بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ٹریگر کریں گی نا۔ جو سائیکو سوشل سپورٹ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز آپ کے پاس ہوں، ویسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی اور PTSD یہ 3 الگ الگ بیماریاں ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے ماحول کو خراب کیا تو ہماری کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری اپنی حکومت کی ذمہ داری، ہمارے اپنے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ The book that I've written جو میری ریسنٹ کتاب ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے maybe 4 to 7 and it's called Everybody Needs Love، پیار سب کے لیے۔ اور اس کا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ پیار کتنا ضروری ہوتا ہے اور جب ہم اس کو دیتے ہیں تو اس میں کتنی طاقت ہے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کی۔ اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ کہ آپ دوسروں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی پیار کرتے ہیں، جو کہ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اپنے آپ سے نہیں پیار کرتے۔ وہ کتنا ضروری ہے بچوں کو سمجھنا کہ آپ اپنے سب سے اچھے دوست ہیں، اور اپنے آپ کو پیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور پیار صرف انسانوں سے نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد جو درخت ہیں، انوائرمنٹ ہے، جانور ہیں، ان سے پیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ So that's sort of the theme of the book and mainly اس میں illustrations میرے خیال میں بہت خوبصورت ہیں۔ So I just feel کہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ہم کیونکہ آج کل یہ جو دنیا ہے ہماری کچھ اتنی نیگیٹو ہو گئی ہے، رائٹ؟ اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پازیٹیو میسیجز دیں اور ان کو جو کور چیزیں ہیں، کور ویلیوز ہیں، ان کو بار بار ان کو ریمائنڈ کریں ان کے بارے میں۔ بیکاز ٹیلی ویژن اگر چل رہا ہے گھر میں تو ایک مصیبت اس پہ آ رہی ہے، اور ہر جگہ مطلب اٹس جسٹ ڈوم اینڈ گلوم، اور وہ بچوں کو کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے۔ سو آئی تھنک کہ وی ریئلی نیڈ ٹو give a lot of emphasis, a lot of time and conscious effort کہ ہم بچوں کو پازیٹیو میسیجز دیں، ان کے ساتھ اچھی طرح ٹائم اسپینڈ کریں، ان کے ساتھ کتابیں پڑھیں مل کے، کہانیاں سنائیں۔ I just feel that one of course جو اپنی mental well-being ہے اس کے لیے بھی it is important to love yourself, to love others. Yes. But at the same time ابھی just میرے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی تھی کہ نوآ حراری he mentioned in his book that one of the reasons sapiens survived is because they were able to cooperate in large numbers. Yes. And Neanderthals, for example, they couldn't survive because they could not have larger groups. So I think کہ ہمارے لیے بھی فیوچر میں کوآپریشن کرنا اور to live together, having this loving each other, tolerating each other, that would be essential. Trusting as well. Right. Yeah. So I think it's at the core of it, it's about our survival as the species as well. It absolutely is. Yeah. It absolutely is. So abhi the devastation of the flood that is going on, اور جب سیلاب یا کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس آتا ہے تو امیڈیٹ اس میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مال اور جان کی جو ہے حفاظت میں لوگوں کی مدد کی جائے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا جو ٹراما ہے یا ذہنی دباؤ ہے، پریشانیاں ہیں، وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک جب اس طرح کا ایک ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہا ہوتا ہے تو اس میں کس قسم کی اسٹیجز آپ دیکھتی ہیں جس میں لوگوں کو سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے مینٹلی؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اس طرح کا جو آفت ہے یا ثانیہ ہے اس سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، جو ایک پریونشن کا اسپیکٹ ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، جس پہ ہمیں
ہمارے ملک کو اور سب جگہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں بار بار ہوتی ہیں. سیلاب پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں آیا ہے، تو ہمیں پریونشن کی بہت ضرورت ہے کہ پریونشن کی کیمپینز ہوں، ایجوکیٹ ہوں لوگ کہ بھئی کیا چیز ایسی ہے جس سے یہ حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے. پہلے سے ہم اپنے والنٹیئرس کو تیار کریں، پہلے سے ہم کمیونٹی میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی ٹیمز کو تیار کریں، ان کو ٹرین کریں کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہو تو کیا کرنا چاہیے. تو دیٹ از اے پریونشن اسپیکٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو آبویسلی جو آپ کا جب ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے آپ نے، وہ اس پہ فوکس آ جاتا ہے، ریلیف پہ فوکس آ جاتا ہے. اینڈ دین آف کورس ایٹ دا ویری اینڈ آپ کا ریہیبلیٹیشن آتا ہے جو کہ کئی سالوں چلتا ہے. سو آئی تھنک یہ اسٹیجز ہوتی ہیں کچھ جو کہ کسی بھی آفت میں آپ کو ہر اسٹیج کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور کس طرح ریئیکٹ کریں. سو صرف جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اب تو سیلاب سے اتنے لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور بہت مشکل میں ہیں، تو اس وقت جو سب سے زیادہ ہے وہ ریلیف کا ہے کہ اچھا لوگ جو ہیں وہ رسپانس کیسے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح ان کو سہارا دیا جا رہا ہے، جو ان کی ضروریات ہیں اس کو کس طرح پورا کیا جا رہا ہے، ان کو کس طرح نبٹنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. سو سائیکو سوشل سپورٹ جس کو ہم کہیں گے کہ نفسیاتی اور سماجی طور پر جو سہارا دینے والے جو عمل ہوتا ہے، اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آپ علاج نہیں کر رہے ہیں کسی کا نفسیاتی طور پر، اور نہ ہی اس کے لیے آپ کو ٹرینڈ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی ضرورت ہے. تو آپ کو نہیں ضرورت کہ ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہو یا سائیکائٹرسٹ ہو، یہ عام لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے بہت تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ. اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اس طرح کی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، زیادہ تر وہ اس میں سے نکل آئیں گے. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ جب ان پر یہ چیز گزر رہی ہے، جس وقت سے وہ گزر رہے ہیں، کہ ان پر اثر نہیں ہو رہا، یا وہ تکلیف میں نہیں ہے، یا وہ پریشان نہیں ہے، یا وہ بے چین نہیں ہے، یا ان کی نیند نہیں خراب ہو رہی ہے. اور یہ سب ایک قدرتی عمل ہے، ایک نارمل ریئیکشن ہے. تو یہ سمجھانا بھی کہ اگر آپ کو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس پہ ہم اور بھی بات کر سکتے ہیں کہ کیا سمٹمز ہوتے ہیں، کیا علامات ہوتی ہیں، کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے، ایک نارمل چیز ہے، اس سے اتنا پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہے. زیادہ تر لوگوں سے یہ چیز، اس سے یہ باہر آ جائیں گے، رائٹ. کچھ لوگ ہیں جو نہیں آئیں گے، جن کو زیادہ تر ایک طرح لمبے عرصے تک ان کے ساتھ یہ چیزیں رہیں گی، اور پھر ان کو شاید علاج کی ضرورت پڑے. لیکن اس وقت اگر لوگ بے چینی محسوس کر رہے ہیں، یا وہ ڈر رہے ہیں، یا وہ رو رہے ہیں، یا اداس ہیں، یا تھکن محسوس کر رہے ہیں، یا توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، تو یہ نارمل ہے. اور اس میں ان کو سہارے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ جو وہاں آپس میں جو ایک طرح جو رشتے ہوتے ہیں، جو ایک کنیکشن ہوتا ہے، اس کو کس طرح مضبوط کیا جائے. وہ کس طرح، مطلب کیا ہم حالات اس طرح کے بنا سکتے ہیں، کیا ہم ان کو گروپس میں لا سکتے ہیں، کیا ہم سیف پلیسز بنا سکتے ہیں جہاں پر وہ آرام سے آ کر بات کر سکیں، تاکہ وہ نہ صرف سہارا لینے کے لیے قابل ہوں، لیکن وہ سہارا دینے کے لیے بھی قابل ہوں. کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لوگوں میں بہت قوت ہوتی ہے لڑنے کی، بڑھنے کی، سیکھنے کی، اور اس قوت کو ہم نے کسی طرح استعمال کرنا ہے، ابھارنا ہے، رائٹ. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے کچھ علامات کی بھی بات کی، لیکن عام طور پہ
انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہم ڈپریشن فیل کرتے ہیں یا انزائٹی فیل کرتے ہیں اس میں اور جو یہ PTSD جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی طرف کس طرح سے جاتے ہیں؟ سو ڈپریشن، انگزائٹی اور PTSD یہ 3 الگ الگ بیماریاں ہیں، رائٹ؟ اگر میں انگزائٹی کی بات کروں تو اس میں بہت زیادہ بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، بہت میں آسان سی اس میں بتا رہی ہوں، رائٹ؟ تو زیادہ جو مین فیچر ہوتا ہے وہ بے چینی کا ہوتا ہے، ڈرنا، ہر چیز سے خوف کھانا، دل زور زور سے دھڑکنا، رائٹ؟ پینک اٹیک، جس کو پینک اٹیک ہوتے ہیں کہ ایک دم سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ہم زندہ نہیں رہیں گے، کچھ ہو جائے گا، ہمیں کچھ ہونے والا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں انگزائٹی میں۔ اور جو ڈپریشن ہے وہ تو ایک اداسی کی، شدید اداسی کی کیفیت، جس میں آدمی کو لگتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتی ہوں یا کر نہیں سکتا ہوں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، مجھے جو چیزیں پہلے بھی اچھی لگتی تھیں اب ان سے بالکل میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، رائٹ؟ بہت سے لوگ ڈپریشن میں سمجھتے ہیں کہ زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ سو یہ سب چیزیں ڈپریشن کی ہوتی ہیں۔ PTSD ایک بالکل الگ چیز ہے جو کہ جس کا سب سے پہلے تو یہی وہ ہے کہ آپ کسی ٹراما سے گزرے ہوں، رائٹ؟ کہ آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا سانیہ خود آیا ہو یا آپ نے دیکھا ہو جو آپ کے لیے بہت ٹرامیٹک ہو، رائٹ؟ جس سے آپ بہت ڈر گئے ہوں، خوف میں چلے گئے ہوں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ کچھ دنوں تک رہتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو ہم PTSD نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ چلتا چلا جاتا ہے، سال ہر سال اگر آپ کے سال بھی نہیں مگر کچھ مہینے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سال کا عرصہ چاہیے، کچھ مہینے کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں کرائٹیریا شاید 1 مہینے کا ہے کہ اگر 1 یا 2 مہینے تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنا روزمرہ کا کام نہیں کر سکتے، اور اس میں 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز ان کے ساتھ ہوئی ہے یا انہوں نے دیکھی ہے وہ چیز بار بار اس چیز کا خیال ان کو آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس میں واپس چلے گئے ہیں، اس کو ہم فلیش بیکس کا نام دیتے ہیں، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ پھر سے ہو رہی ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا بار بار اس کا خواب آ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے PTSD میں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کے بارے میں اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اس کا ذکر یا اس کی کوئی بھی جو چیز ان کو ریمائنڈ کرے اس سے، وہ اس سے کترانے لگتے ہیں، لوگوں سے بات کرنے سے کترانے لگتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں نہ بات ہو جائے۔ اچھا تو وہ اوائڈنس کا جو چیز ہوتی ہے وہ بھی بہت اس میں ہوتی ہے۔ اور جو تیسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائپر ویجیلنس، یا جس کو کہیں گے کہ ہر وقت چونکے ہوئے رہنا، رائٹ؟ بہت زیادہ ایک دم سے ناراض ہو جانا، غصہ ہو جانا، چڑچڑاپن، یا یہ خوف جیسے کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے، پیچھے سے کوئی گزر رہا ہے تو ضرور یہ مجھے کوئی اٹیک کرنے والا ہے، رائٹ؟ تو یہ ہائپر ویجیلنس کی اسٹیٹ ہوتی ہے۔ تو اور یہ سب چیزیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ اپنے روزمرہ کی زندگی اس طرح نہیں گزار سک رہے جس طرح وہ عام گزار سکیں، رائٹ؟ تو یہ کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جب ہم کسی کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ہاں یہ PTSD ہے۔ اور جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی لوگ اس طرح کی آفت میں سے گزریں ان سب کو PTSD ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک پرسنٹیج ہے، ہاں ضرور اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ سب علامات ہو رہی ہیں تو ضرور آپ اپنے لیے مدد مانگیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہر ایک کو ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز جو میرے خیال میں ضروری ہے لوگوں تک پہنچانا وہ یہ کہ اکثر ہم صرف ہم منفی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جب آفت آتی ہے تو یہ سب چیزیں
جو منفی ہوتی ہیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں, رائٹ. لوگ پریشان, اور یہ نہیں کہ یہ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی اس طرح کا جب ایک انفرادی طور پر یا ایک کمیونٹی کے طور پر, ایک ملک کے طور پر جب کسی پر آفت گزرتی ہے, کوئی مشکل وقت آتا ہے, تو اس میں کچھ مثبت چیزیں بھی نکلتی ہیں. تو ہمیں یہ بھی اس کا خیال رکھنا, اور اس کو ایک ایکچولی نام دیا جاتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کا, کہ سب چیز خراب نہیں ہوتی ہے, کبھی کبھی بہت اس سے لوگوں میں طاقت آتی ہے, لوگوں میں ایک جذبہ آتا ہے لڑنے کا. لوگوں کو شاید یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید جن چیزوں پر ہم پہلے پریشان ہو رہے تھے وہ کتنی چھوٹی ہیں. رائٹ بالکل رائٹ. اپنی طاقت کی پہچان ہوتی ہے, ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے, رشتے استوار کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اچھا میری زندگی میں یہ لوگ کتنے ضروری ہیں, اور ان سے اگر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا ہوں یا جھگڑ رہا ہوں تو مجھے اس کو پیچھے چھوڑنا ہے, رائٹ. بہت سے اچھے لوگ ہیں دنیا میں. سو یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں. سو آئی تھنک یہ بھی ضروری ہے یاد رکھنا. دیٹس ریئلی انٹرسٹنگ کہ جو سولیڈیرٹی ہے وہ اس کا ایک ریئلائزیشن ہو سکتی ہے, اور آپس کے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں, اسپیشلی اس طرح کے ٹائم میں جس میں آپ کو مدد چاہیے اور بہت سارے لوگوں نے آپ کو اس میں مدد کی ہو, تو اٹ کین چینج دا وے یو تھنک اباؤٹ تھنگس. دیٹس انٹرسٹنگ. اور ٹریٹمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں عام طور پہ, خاص طور پہ اس میس اسکیل پہ جب ڈیوسٹیشنز ہوتی ہیں, تو کس طرح سے جو ایسا انفراسٹرکچر بنایا جا سکتا ہے کہ جس میں لوگوں کو مدد فراہم کی جائے؟ سو جیسے میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو سائیکو سوشل سپورٹ ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز آپ کے پاس ہوں. ویسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس سائیکائٹرسٹ میرے خیال میں 500 ہیں پورے ملک کے لیے, اور سائیکالوجسٹ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, رائٹ. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ صرف ہمیں مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز یہ چیز کر سکتے ہیں تو وہ غلط ہوگا. ان کا اپنا رول ہے. لیکن جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہم سائیکو سوشل سپورٹ میں عام لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. اور اسی لیے میں جب کہہ رہی تھی نا کہ جو پریونشن کا اسپیکٹ ہے, کہ یہ ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب سیلاب آئے گا یا جب کوئی اور ثانیہ خدا نخواستہ ہوگا تو اس وقت پھر ہم ٹرین کریں گے. ہمیں پہلے سے ٹریننگ شروع کرنی چاہیے, اور پہلے سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو کیا چیز آپ کو کرنی ہے. اور وہ کوئی بہت ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو سننا ہے, آپ نے ان کو سہارا دینا ہے, آپ نے ان کو بہت سمپل چیزیں بتانی ہیں, بہت سادہ چیزیں بتانی ہیں جو وہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو, اپنی بے چینی کو کم کرنے کے لیے. رات کو اگر نیند نہیں آ رہی تو کیا کر سکتے ہیں, اگر بے چینی ہو رہی ہے تو کیا کر سکتے ہیں. سانس لینے کے طریقے ہیں جو کہ بہت مفید ہیں, بہت ان پہ ریسرچ ہو چکی ہے, اور جو بہت آسان ہیں. ان کو سکھانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی سائیکائٹرسٹ سکھائے. اگر آپ عام لوگوں کو سکھائیں گے, آپ یوٹیوب پہ ان کو ڈال دیں گے, تو وہ بہت آسان طریقے ہیں. اور یہ ہم کووڈ میں کر چکے ہیں, ہم اس طرح کے ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ لوگوں تک پہنچ جائیں. ایک کانسیپٹ ہے سیف پلیس کا, جو کہ جس میں ہم اپنی امیجنیشن اپنی تصور کو استعمال کر کے ہم, اگر بہت ہمیں کسی چیز سے پریشانی ہو رہی ہے تو اپنے تصور کو استعمال کر کے ہم کہیں اور چلے جائیں جو کہ ہمارے لیے ایک محفوظ جگہ ہو. رائٹ. اور یہ ایک بہت طاقتور ٹول ہے جو کہ بہت استعمال کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کسی بھی حادثے کے ساتھ میں سے گزرے ہیں. اور ہم بچوں کے ساتھ یہ بہت استعمال کرتے ہیں کہ آپ اپنے لیے ایک سیف پلیس بنائیں, اور وہ پہلے سے ہم اس سیف پلیس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو میں تھوڑا سا جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنے خیال میں ایک
وہی تصور کر لیتے ہیں ایک جگہ جہاں پر آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. بالکل. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں رائٹ، اور میں پوچھوں کہ اچھا جواد آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کہیں گئے تھے یا جہاں پر آپ کو بہت سکون محسوس ہوا تھا اور آپ کو بہت اچھا لگا تھا، تو کوئی جگہ آپ کے دماغ میں شاید آئی ہو رائٹ. اور پھر میں آپ سے کہوں گی کہ اچھا اب آپ مجھے بتائیے وہ جگہ کیسی تھی، وہ کیسی نظر آ رہی تھی، کیا اس میں درخت تھے، کیا سمندر کا کنارہ تھا، اگر سمندر کا کنارہ تھا تو کیسا تھا، یا اگر پہاڑ تھا، یا آپ کے امی ابا کا گھر تھا یا صحن تھا تو وہ کیسا تھا، اس میں کیا تھا. تو ایک طرح آپ اپنی نظر سے اس کو بتائیں گے، آپ اپنی نظر کی جو سینس ہے اس سے بتائیں گے کہ اچھا وہاں درخت تھے. پھر میں آپ سے کہوں گی کہ آوازیں کچھ آ رہی تھیں، کیا چڑیوں کی آوازیں تھیں، اور کون تھا، امی ابا بول رہے تھے یا بچے بول رہے تھے، یا کیا آواز تھی، ہوا کی آواز آ رہی تھی. اچھا موسم کیسا تھا، سردی تھی، گرمی تھی، آپ بیٹھے تھے زمین، یا اگر آپ چل رہے تھے تو زمین کیسی محسوس ہو رہی تھی. آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے 5 سینسز کو لے کر اس کو محسوس کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس ایکسپیرئنس میں اس میں آپ ڈوب جائیں. اور پھر اگر کبھی آپ پریشان ہوں تو آپ اس جگہ چلے جائیں، وہ آپ کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے رائٹ. اور لوگ یہ اکثر اس چیز کو شاید نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری جو امیجنیشن ہے، ہمارا جو یہ تصور کا جو گفٹ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، وہ کتنا طاقتور ہے. لوگ جو کہ جیسے کہ جو سالٹری کنفائنمنٹ میں ہوتے ہیں لوگ، یا کسی کرائسس میں ہوتے ہیں، اگر کبھی کبھی ان سے پوچھا جائے کہ اچھا آپ نے کس طرح یہ چیز گزار دی، تو اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تصور کی وجہ سے ہم میں یہ طاقت آتی تھی، ہم تو یہاں پر ہوتے نہیں تھے، ہم تو اپنے بچوں کے پاس ہوتے تھے. I was reading somewhere کہ وہی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ تصور کی جو طاقت ہے اتنی اسٹرانگ ہے، بیکاز ہمارا جو برین ہے وہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا امیجنیشن میں اور ریالٹی میں when you're actually into it. Right. So imagination is very, very powerful. اور imagination ہمیں بری چیزیں بھی برے طرف بھی لے کے جاتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہر وقت ہم جو امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر ہم وہاں جائیں گے تو کوئی میں پسند نہیں کرے گا، میرے فیوچر میں کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوگی، یہ بھی امیجنیشن ہے. اور یہ بھی امیجنیشن ہے کہ نہیں میں کامیاب ہو جاؤں گی، لوگ مجھے پسند کریں گے، میرے بہت سے دوست بن جائیں گے اگر میں نئی جگہ جاؤں گی، یہ بھی امیجنیشن ہے. دیز آر آلسو تھاٹس رائٹ. سو سیف اسپیس جو ہے وہ اس کا ان کو جو سروائیورز ہیں اس کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں، بہت بیسک ٹیکنیکس ہیں رائٹ. سانس لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اگین اس کے پیچھے سائنٹیفک ایویڈنس ہے. تو کس طرح آپ لوگوں کو وہ سکھا سکتے ہیں رائٹ، کس طرح آپ لوگوں کو انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بات کریں، کون سی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. کس طرح آپ ان میں امید کی کرن اجاگر رکھ سکتے ہیں رائٹ. اور کبھی کبھی جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ ظاہر غصہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کوئی بھی اچھا نہیں ہے. بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے سب لوگ جو ہیں وہ خراب ہیں. تو اس چیز کو بھی بتانا کہ نہیں، سب لوگ نہیں خراب ہیں. لوگ اگر کچھ لوگ آپ کی مدد نہیں کر رہے ہیں یا کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی مدد کر رہے ہیں، جو مدد کرنا چاہتے ہیں رائٹ. دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اور یہ بچوں کے لیے یہ میسیج بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ بچے اگر دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو، اور یہ چیز میرے خیال میں والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس طرح بڑے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کسی چیز سے، والدین جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ چاہے اب بچوں کو جو بھی کہتے رہیں، لیکن بچے اگر دیکھتے ہیں اپنے والدین کو
کہ وہ بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں یا بہت نگیٹو ہو گئے ہیں یا کسی چیز سے نبٹ نہیں پا رہے ہیں, بہت زیادہ اداس ہو گئے ہیں, رائٹ, تو اس کا ان پر بہت اثر ہوتا ہے. تو ایک طرح یہ ذمہ داری بن جاتی ہے ہماری والدین کی, بڑے لوگوں کی, کہ ہم ماڈل بھی کریں اپنے بچوں کے لیے, ہم انہیں دکھائیں کہ مشکل وقت میں کس طرح ہم چیزوں سے نبٹ سکتے ہیں ایک مثبت طریقے سے. اور اگر ہم ایسی ایک صورتحال میں ہیں جس میں ہمارے پاس کوئی سپورٹ سسٹم موجود نہیں ہے, تو آپ نے جس طرح مینشن کیا بریدنگ ٹیکنیکس کا, تو کیا ایسے کچھ طریقے ہو سکتے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا مینٹلی اس مشکل میں سے نکال سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں, جیسے مثال کے طور پر اگر آپ الگ تھلگ ہو جائیں گے لوگوں سے تو وہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے رہیں, لوگوں سے بات چیت کرتے رہیں, ان کی بات سنتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر بچے ہیں تو بہت ضروری ہے, بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ ایسی چیزیں کریں جن سے ان کو تھوڑی سا سکون ملے. ہاں, مثال کے طور پر بچے اگر ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ ہم ایسے طریقہ کار نکالیں, کوئی جگہ بنا دیں جہاں پر وہ آ کر اور کچھ کھیل سکیں. کچھ اگر وہ اپنی روٹین پہ, اگر یہ ممکن ہے کہ اپنی روٹین پہ وہ واپس جا سکیں, کچھ اپنی پڑھائی میں واپس آ سکیں, جو کہ کبھی ممکن ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. لیکن جب ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے سیف پلیسز بنانا, تو اس کا یہی مقصد ہے کہ وہاں پر وہ آئیں, ان کو کچھ کھیل دیا جائے, ان کو کچھ پینسلس دی جائیں کہ اچھا آپ ڈرا کریں, آپ کوئی بال سے کھیلیں. یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور بڑوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیا اپنی نیند کا آپ خیال کر رہے ہیں جس حد تک کر سکتے ہیں, کیا آپ اتنا پانی پی رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہ پورا دن آپ نے پانی نہیں پیا اور آپ بھول گئے, رائٹ, کیا آپ اپنی غذا کا جس حد تک ممکن ہے خیال کر رہے ہیں. بچوں کے لیے روٹینز امپورٹنٹ ہیں, ہمارے لیے بھی روٹینز امپورٹنٹ ہیں. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ لوگ کر سکتے ہیں. اگر مدد کی ضرورت ہے تو مدد مانگنا, اگر آپ مدد نہیں مانگیں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. جو انفارمیشن جتنی بھی جہاں سے بھی مل رہی ہے, صحیح انفارمیشن جو مل رہی ہے, صحیح معلومات ہے, اس کو اپنے آپ کو وہ دینا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. بہت زیادہ ٹی وی, بہت زیادہ ریڈیو, بار بار ان خبروں کو نہ دیکھنا. ٹھیک ہے, آپ کو ہونی چاہیے معلومات کہ کیا ہو رہا ہے, اب کیا کرنا ہے, وہ سب معلومات ہونی چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹی وی پہ بھی انفارچونیٹلی وہی چیزیں بار بار دکھائی جاتی ہیں نا. تو اگر بچوں کے ساتھ آپ وہی چیز بار بار دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو کہ فائدہ مند ہوتی ہیں. اور عام طور پہ جو ایسی آفات آتی ہیں تو اس کا, اور بہت سارے لوگ ظاہر ہے وہ ایک ذہنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, تو کیا اس کا اثر جو گھریلو تشدد ہے اس کے اوپر بھی آتا ہے؟ اور جو آلریڈی ایسے گروپس ہیں جو کہ بچے ہیں یا خواتین ہیں یا جو پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں, اس کے اوپر کچھ بتائیے. یہ بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے, اس لیے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے تو ظاہر ہے سب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے لیے جیسے ہم کہیں گے کہ ان گروپس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. والنریبل گروپس جن کو ہم کہیں گے, یا کسی بھی وجہ سے جو پسماندہ ہیں, رائٹ. اور ہمیں مثال کے طور پر آپ نے عورتوں کا ذکر کیا, تو عورتیں ہمیں معلوم ہے کہ ایک تو خیر بائیولوجیکلی عورتوں کی اپنی کوئی نیڈس ہیں جو کہ صرف عورتوں کی ہیں, ان کے بارے میں ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان کا خیال کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے میں عورت کو, ہمیں معلوم ہے کہ ایک طرح عورت کمزور طبقے میں سے ہے, عورتیں جو ہیں ان کو کم تعلیم حاصل ہوتی ہے, عورتوں کو کم معلومات ہوتی ہیں, ان کو
ادھر ادھر جانے کے مواقع کم ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر بہت سی پابندیاں معاشرہ لگاتا ہے، کئی دفعہ ان کے پاس ID کارڈز نہیں ہوتے ہیں، رائٹ. سو وہ ایک کمزور طبقے میں ہیں، ان پر جو اور پھر اس وجہ سے ان پر زیادہ ظلم بھی ہوتا ہے. تو ہم نے یہ بار بار دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا سانیہ ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، کووڈ کا بھی جب زمانہ تھا، تو عورتوں پر تشدد جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک جو تشدد ہے وہ ایک اس کا جو پیچھے ڈائنامک ہے وہ طاقت کی ہے، رائٹ. اور اگر جو لوگ کم طاقتور ہیں معاشرے میں، ان پر پھر آپ اپنا زور، اپنا غصہ نکالتے ہیں، رائٹ. تو عورتوں پر زیادہ تشدد ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بچے ہیں، بچے اپنی بات کہہ نہیں پاتے ہیں، اور سو بچوں پر بھی اور بچوں کی جو نیڈس ہیں وہ فرق ہیں، ظاہر ہے. بلکہ بچوں کی اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کی الگ نیڈ ہے، اس کو وہ الگ طرح ایک طرح اس کا رد عمل الگ ہوگا. ایک ٹین ایجر ہے یا 16-17 سال کا بچہ ہے، اس کا الگ ہوگا، رائٹ. تو ان کی کیا ضروریات ہیں، اور ایسے بچے جو ہیں، تو بچے بھی اس طرح کے بحران میں ان کو جن کہا جائے گا کہ وہ زیادہ ان پہ زیادہ ظلم ہو سکتا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو کڈنیپ کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں کیونکہ جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں نا. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ کمزور ہیں، کون لوگ ہیں جو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، اور وہ لوگ ایسے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، معذور لوگ ہیں، کسی مذہبی اقلیتوں کو لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بہت دور دراز علاقوں میں ہیں، جو بہت آئسولیٹڈ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، رائٹ. سو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر زیادہ ان پر زیادہ مشکلات آتی ہیں. اور جب بھی کس طرح کی پلاننگ کی جائے، اور میرے خیال میں اس پہ حکومت نے کام بھی کیا ہے، پالیسیز بھی بنائی ہیں، کہ ان لوگوں کا خاص خیال کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر وہ زیادہ مشکل میں آ جائیں، رائٹ. سو آئی تھنک کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اور کمیونٹی کے طور پہ بھی میرے خیال سے سب پہ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں بہت زیادہ. اور عورتوں کا جو آپ نے ذکر کیا، تو عورتوں پر ایک جو ڈبل برڈن ہو جاتا ہے نا، ایک تو یہ آپ اپنا خیال کر رہے ہیں، لیکن عورتیں کیئر گیورز ہوتی ہیں، وہ دوسروں کا خیال کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر گھر میں کوئی بوڑھا ہے یا بچے ہیں تو وہ ان کا بھی خیال کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک جو کیئر گیور برڈن ہوتی ہے وہ بھی ہے. پھر کچھ عورتیں ہیں جو کہ بیوہ ہیں مثال کے طور پر، یا وہ طلاق شدہ ہیں، وہ اپنے بچوں کو خود پال رہی ہیں، وہ اور بھی ولنریبل ہیں، رائٹ. ایک اور بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی ہے، یا جو لوگوں کو امداد بھی فراہم کی جا رہی ہوتی ہے، اس میں بھی ایسے گروپس جو کہ کمزور ہیں وہ اس میں بھی پیچھے رہ سکتے ہیں. مطلب جہاں پر فار ایگزامپل خوراک کی فراہمی دی جا رہی ہے، تو جو بوڑھا شخص ہے وہ اس کو نہیں پہنچ پائے گا، یا اگر کوئی معذور شخص ہے تو وہاں تک نہیں پہنچ نہیں پائے گا. اگر کوئی معذور شخص ایسا ہے جو کہ جس کے لیے ان کی کمیونٹی میں پہلے سے کوئی سینٹر تھا، مثال کے طور پر کوئی ویل چیئر میں ہے، یا کوئی اندھا ہے، یا کوئی اور اس کو کوئی اور ہے، بوڑھے لوگ ہیں، بیمار ہیں، تو ہو سکتا ہے جہاں پر وہ رہ رہے تھے پہلے، وہاں پر ان کے لیے کچھ مدد فراہم کرنے کے طریقہ کار تھے، وہ سب ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں پر پھر کیا گزرتی ہے، کیونکہ وہ جو نارمل تھوڑے بہت طریقے تھے یا ان کے مدد کی چیزیں تھیں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر ان کا خاص خیال نہ کیا جائے تو پھر تو ان کے پاس مدد تک پہنچنے کے طریقے بھی نہیں ہوتے. جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ کسی آفت کے آنے سے پہلے اسے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں. بالکل. تو اس طرح کے جو سانحے ہیں، جو سیلاب ہے، جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ اب یہ
ہر سال آتا رہے گا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جو کہ ہمارے ملک میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ماحولیاتی، تو اس میں تو یہ ایک سالانہ چیز رہے گی. تو ایسے کون سے اقدامات ہیں جو کہ ایک حکومتی لیول پہ لیے جا سکتے ہیں، یا تھوڑا ذرا پروونشل لیول پہ جو ہے یا نیشنل لیول پہ لیے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں ایسی آفات کے لیے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ معلومات لوگوں تک پہنچانا اور اس چیز کو باور کرنا لوگوں پر کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ آ جائے گی اور پھر نہیں آئے گی. جیسے آپ نے کہا کہ ماحول میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں پاکستان پر بہت اثر ہوگا. جو ہمارے گلیشیئرز ہیں اور جو جس طرح کا ہمارا ماحول ہے اس میں یہ چیز بار بار ہونے کا امکان زیادہ ہے. تو ہمیں پہلے سے اپنے ملک کے باشندوں کو یہ چیز بتانی ہوگی کہ اپنے آپ کو تیار کریں اس کے لیے، رائٹ. وہ اس طرح کے اقدام لیں جس سے اگر سیلاب آتا بھی ہے تو اس کی شدت میں کمی ہو. مثال کے طور پر ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں کہ جس پانی کی جو بہاؤ تھا اس میں لوگوں نے گھر بنا لیے تھے یا چیزیں جو بھی رکاوٹیں پیدا کر دی تھیں وہ تو انسانوں نے کی تھی نا. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہم اس کو کم کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوں کہ ایسا چیز ہم کریں ہی نہ جس سے اتنا زیادہ وہ ہو. پھر یہ جب سیلاب اگر آ بھی رہا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہمیں ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے پہلے سے میس اسکیل پہ. اور اس میں آپ اپنے میس کمیونیکیشن میڈیا یوز کریں مینس کو کہ ٹی وی پہ آئیں اس طرح کی باتیں کہ ٹھیک ہے ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں اور عام لوگوں کو ٹریننگ دیں، عورتوں کو دیں، نوجوانوں کو دیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اگر ایسا ہو تو کس طرح ہم نے جو پہلے قدم ہے وہ کیا کرنے ہیں. اگر پانی کی کمی ہو رہی ہے یا جیسے مثال کے طور پر گرمی کی شدت زیادہ ہو رہی ہے، دنیا بھر میں زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم پانی کو کیسے بچا سکتے ہیں، بارش کے پانی کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہ سب چیزیں ایجوکیشن میں آتی ہیں نا. سو دیز نیڈ ٹو بی ڈن مچ مور. اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اور ہمارے آئی تھنک کہ پالیسیز بن جاتی ہیں، بہت محنت کے ساتھ بنتی ہیں، بہت اچھی پالیسیز بن جاتی ہیں، بہت سی ریکمنڈیشنز آ جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. وی نیڈ دیٹ ول کہ بھائی یہ کرنا بہت ضروری ہے ہماری قوم کے لیے. سو آئی تھنک دس از واٹ از لیکنگ. اینڈ آئی تھنک جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے. جو بیسک نالج ہے لوگوں تک وہ اس کو پہنچانا کہ کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح سے ہم پر مرتب ہوں گے، اور ہماری جو کمیونٹیز ہیں ان کو اور پہلے سے اس چیز کے لیے تیار کروانا. پھر جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ اپنی جو سائیکو سوشل سپورٹ کے حوالے سے کہ کیا کیا ایسے چیزیں ہیں جس میں ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جس میں ہم اپنی مدد اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں آئی تھنک کہ وہ لنکڈ ہیں تعلیم کے ساتھ بہت زیادہ. اور تعلیم کے طریقے حکومت کے پاس ہیں. ہم اپنے ٹی وی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ریڈیو کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ٹیلی فونز ہیں اب، رائٹ. فون استعمال کیا جا سکتا ہے. سو آپ جیسے کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹس، سو یہ سب چیزیں ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے گورنمنٹ کے اندر، جو صحت کا نظام ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اگر ان کی ٹریننگ کا حصہ بنا دیا جائے، سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کرنا بھی، تو ایگزسٹنگ جو ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ضروری ہے یہ کہ جو لوگ کیونکہ جو چیز سب سے زیادہ کارآمد ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کمیونٹی کی اپنی ریسورسز کو
यूटिलाइज़ करें, ना कि आप ये सोचें कि बाहर से कोई 10,000 लोग आके आपकी मदद करेंगे या बाहर से कोई मुल्क आके मदद करेंगे, ठीक है। आपने अपने आप को इतना ताकत, अपनी कम्युनिटीज़ को आपने एम्पावर करना है। तो लेडी हेल्थ वर्कर्स हमारी कम्युनिटी के अंदर होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ट्रेन किया जाए। और एक थोड़ा सा इससे अलग में भी लिटिल बिट ज़्यादा उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन डिज़ास्टर साइकाइट्री जो है वो एक अलग एक फील्ड है, उसमें भी मेरे ख़्याल में ज़रूरत है कि हम उस तरह की ट्रेनिंग, वो ज़रा प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, उस तरह की भी मेरे ख़्याल में हमारे जो साइकाइट्रिस्ट हैं, हमारी जो अपनी मेरी फील्ड है, हमें ज़रूरत है कि डिज़ास्टर साइकाइट्री में हमारी ट्रेनिंग की जाए, ताकि हम भी बेहतर तरीके से, अगर ऐसे चीज़ें होती हैं और लोगों को ज़रूरत होती है, तो हम लोगों को ट्रेन कर सकें या हम खुद मदद सही तरीके से दे सकें। इसके अलावा जो साइको सोशल सपोर्ट के लिए बहुत सारी हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं, या बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं और उनकी उसमें साइको सोशल सपोर्ट जो है या ज़हनी जो उनको मदद है वो फराहम की जा सकती है। इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, अब हमारे मुल्क में बहुत ये अच्छी चीज़ है कि बहुत सारी इस तरह की टेलीफोन लाइन हेल्पलाइंस हैं, जहाँ पर कई दफ़ा साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कई दफ़ा और ट्रेंड लोग होते हैं जिनको आप फ़ोन कर सकते हैं। और आम तौर से ये नंबर्स जो होते हैं ये टोल फ्री नंबर होता है, तो ऐसा नहीं होता कि आपके फ़ोन पे बिल आ जाएगा उसका। आप मुफ्त में ये कॉल कर सकते हैं और जहाँ भी हैं पाकिस्तान में आप इन लोगों तक आपकी रसाई हो सकती है। और उससे एक जो चीज़ होती है कि अक्सर जब लोग इस तरह के आफत से गुज़रते हैं, उनको लगता है हम अकेले हैं, कोई भी नहीं है। तो किसी से बात कर लेना, कोई आपकी बात सुन ले, कोई आपको थोड़ा सा मशवरा दे दे, थोड़ी सी आपकी एक तरह हिम्मत बढ़ा दे, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अपने लिए मदद मांगना कभी उसको कमज़ोरी ना समझें, तो फ़ोन उठाएं, हेल्पलाइन को फ़ोन करें, उनसे बात करें, उनको बताएं कि आप किस, सिर्फ अपना दिल हल्का भी हो जाता है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि नहीं, फ़ायदा क्या होगा, वो तो नहीं यहाँ आ सकते, वो क्या कर लेंगे। लेकिन आई थिंक कि ये जो होता है ना, जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं अच्छी तरह, बग़ैर किसी जजमेंट के, बग़ैर ये कहे हुए कि ये क्या आप क्यों इतना ज़्यादा हिम्मत हार गए हैं, आपको नहीं करना चाहिए, सिर्फ बात सुनना, किसी की समझना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इंसान के साथ करता है, और मेरे ख़्याल में ये हमारी एक क़ुव्वत है, इंसानी क़ुव्वत है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे को सहारा देते हैं। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हेल्पलाइंस ऑपरेट कर रही हैं, जिस तरह रोशन की भी हेल्पलाइन है और उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो होते हैं, तो वो किस किस्म की मदद आमतौर पे फराहम करते हैं? जिस तरह आपने बताया थेरेपी है, बात सुनना या उनको मशवरा देना, बट उसमें क्या ऐसे जो मुंसलिक जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई सीरियस मसला किसी का आता है तो वो उन तक केस को रेफ़र भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल के तौर पर रोज़न में हमारा एक क्राइसिस प्रोग्राम भी है, क्राइसिस इंटरवेंशन का, जिसमें अगर उनको लगता है कि मिसाल के तौर पर कोई वकील की, जैसे कोई किसी पे तशद्दुद हो रहा है, तो सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा। उनको हो सकता है उनको पुलिस तक पहुंचना हो, या हो सकता है उनको इसमें मदद की ज़रूरत हो कि कोई वकील तक वो पहुँचें, राइट। तो उसमें भी वो उनकी मदद कर सकते हैं कि वो ख़ुद तो वकील नहीं हैं, लेकिन वो बता सकते हैं कि आप इस लाइन पर कॉल कीजिए, या इस तरह हम आपकी मदद कर सकते हैं कि उन तक आपको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो भी और चीज़ों की मदद होती है, तो उनके पास ये मालूमात होती है कि अच्छा, अगर इनको वकील की ज़रूरत है, हस्पताल जाने की ज़रूरत है, पुलिस में केस दर्ज करने की ज़रूरत है, तो
اس میں بھی وہ مدد کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت ساری ہیلپ لائنس موجود ہیں ہر گورنمنٹ کے. جس طرح میں دیکھ رہا تھا پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے جو خواتین کو پرٹیکولرلی پرووائڈ کرتی ہیں. اسی طرح ہر صوبے کے اندر اچھا بچوں کے لیے بھی, اور اسی طرح معذور لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی الگ سے موجود ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ صرف معذور کے لیے یہ لیکن ہو سکتا ہے ہو, لیکن آئی تھنک کہ ان ہیلپ لائن سے یہ سب معلومات ہو سکتی ہے. So before we conclude, I wanted to also discuss with you, as a communications expert, one thought experiment that I had, and it was regarding addressing the issue of climate anxiety. So I got to know that hamare jo mental health is a crisis itself. WHO ki, I think it has termed mental health as one of the crises, and I was reading somewhere that in America, suicide is one of the major causes of death for in the world. In the world. In the world. Suicide is one of the major causes of death for children of a certain age. Yes, for teenagers. For teenagers. It is. Yes. Wow. Yeah. So then I think like we get into this paradox where we want to actively talk about climate change. We want to raise awareness about what's causing it, how we can, make it the world a better place. But at the same time, I think we get into this risk of adding to that anxiety that people already have, especially those who are just starting their lives and getting to know about the world, and just a realization that there is this hopelessness. Then they don't see probably the world that is going to last for a long time, because I feel that there is a lot of irresponsible communication as well. So for example, some of the United Nations led campaigns highlight that the world is going to extinct, although like they tried to do it more creatively, showing that dinosaurs have something to share with the humans, that they went extinct, but they want us not to go extinct. But at the same time, that puts people into that feeling of hopeless, feeling that they can't do anything about it, and I'm reasonably sure that it adds to that eco-anxiety as well. So 2/3 of people in USA, they have that eco-anxiety. So do you think that there is this relation, one, and two, how can we have more responsible communication? The way I look at it, climate change is a reality. It's happening. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے, رائٹ. سو اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر اتنے ڈوم اور گلوم پھیلا دیا اس کے بارے میں, تو ظاہر ہے پھر آدمی, خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو لگتا ہے کہ یہ پھر فائدہ کیا, اور ہم کس چیز کے لیے لڑیں, کیا ہمارا فیوچر ہمارے لیے. سو ایکو انگزائٹی از اے ریالٹی. اب تو کچھ الفاظ بھی آ گئے ہیں, آلموسٹ لائک وکیبلری میں انہوں نے الفاظ ڈالنا شروع کر دیے ہیں وچ آر ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج. تو کیونکہ اس سے بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں, لوگوں کی لائیولیہڈس چلی جاتی ہیں, لوگوں کو اپنے جو ان کی کمیونٹیز ہیں وہاں سے کہیں اور جانا پڑتا ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو امپیکٹ اس. لیکن جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو جو چیز ہمیں مدد کرتی ہے, کیونکہ ہمیں یہ طاقت ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں, تو کسی چیز سے بھاگ جانا کوئی سلوشن نہیں ہے, کسی چیز سے آنکھیں بند کرنا کوئی سلوشن نہیں ہے. سو جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگوں کو, اپنے نوجوان نسل کو انوالو کریں, ہم ایجوکیٹ کریں, ٹھیک ہے, اور ہم ان کو یہ کہیں کہ اس چیز سے بھی ہم لڑ سکتے ہیں, اس کو ہم روک سکتے ہیں, ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ جب لوگوں کے سامنے کوئی کاز ہوتا ہے نا, جب انہیں کوئی راستہ دکھا دیا جاتا ہے تو اس سے بہت ہمت بڑھتی ہے. چاہے ہمیں یہ لگے کہ شاید ہم منزل تک نہ پہنچ پائیں, لیکن جب ہم کسی کاروان کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہوتی ہے,
کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم جیسے بہت سارے لوگ ہیں اور ہم مل جل کے ایک دوسرے کو سہارا دیں گے, ہم مل جل کر کوئی حل ڈھونڈ لیں گے. Right? So I think that is what we need to do for the younger generation. Get them involved. Don't let them run away from this issue. یہ issue ایک real issue ہے. We have to face it. ہمیں خود بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس کے بارے میں. ہم نے ان کو بھی انکریج کرنا ہے کہ وہ ایجوکیٹ ہوں, اور ایجوکیٹ کریں اور اس کے ساتھ ایکشن کی طرف لے کے آئیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی ہمیں سیکھنا ہے ینگر جنریشن سے, بیکاز اٹ از دا ینگر جنریشن دیٹ از ٹیکنگ دا لیڈ ان دس, رائٹ. وہ جو گریٹا تھنبرگ ہے, آئی مین شی از امیزنگ, رائٹ. آئی تھنک شی از 22 or 23, something like that, right? So can you imagine and she started this many years ago, جب میں خیال میں وہ teenager تھی, right? So I think کہ younger generation ہمیں سکھا رہی ہے کہ بھائی بیٹھے نہیں رہو, آنکھیں مت بند کر لو, کچھ کرو. تو I think this is where we can do this positively, that we have to encourage them کہ آپ اس سے اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ. I think we need to take pride in the fact that we are human beings, we are intellectual beings, right? ہم solutions ڈھونڈتے ہیں. We are cooperative beings. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں, right? This is what we need to be conveying. So making people part of the process. Absolutely. Yeah. And I think when you are actually part of the process, you also feel that you're doing something about it. And you're not sitting there idle. Yes, because when you feel کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں یا آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں اور آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں کسی اور سے, that is when despair sets in. جب آپ کو لگتا ہے کہ there is no hope, I'm all alone in this, there is no future, then you really feel like giving up. And for the younger generation, I'm just thinking out loud now that, you know, maybe having such school programs where, you know, younger children, they feel that they're, you know, part of the process, maybe like planting or whatever they can do in their capacity. Planting trees, cleaning the ocean, doing this campaign on plastic bags, you know, کیا چیز انوائرمنٹ کے لیے خراب ہے, کیا چیز انوائرمنٹ کے لیے اچھی ہے. اینڈ اب بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. یو نو, دی ادر ڈے somebody was sharing with me کہ افریقہ میں آئی تھنک دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ڈو یو ریز دا واٹر لیول, کیونکہ پانی کی کمی جب ہوتی ہے تو کیا چھوٹی چھوٹی ترکیبیں ہیں جن کی وجہ سے آپ واٹر لیول. دیز آر تھنگس دیٹ وی کین ایجوکیٹ چلڈرن آن, رائٹ. So rather than, you know, amplifying more of کیا ڈیزاسٹرز ہو سکتے ہیں, کیا چیزیں, more of solution based communication ہونے چاہیے. More solution based, more ownership. Okay, this is my problem also and I need to do something about it and I have the power to do something. So ایک طرح لوگوں کو empower کرنا, جو کہ ہم ہمیشہ کسی بھی, for example we talk about it in violence also, کہ we must empower people who have been through violence, کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ وکٹم نہ سمجھیں کہ یو نو بس ہم بیچارے ہو گئے ہیں. نہیں, فائٹ بیک. اینڈ ڈو یو تھنک لائک سیم اپلائز کہ جو آفات میں سے جن میں سے ہم گزر رہے ہیں, سیلاب ہے یا جو مشکلات ہیں ایٹ دا فیس آف اٹ, یس بہت سارے ایریاز جو ہیں وہاں پر ابھی جس میں خبر آتی ہے کہ کچھ ایریاز میں سیلاب آنے والا ہے, تو وہ خبر پہنچانا بھی ضروری ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو سلوشن دینا کہ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. بالکل, بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. سو ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریلیجسلی بھی بہت چیزوں کو فالو کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, یا یقین جو ہے وہ رکھتے ہیں آن ہائر پاور. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ وہ کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے؟ میرے خیال میں بے حد زیادہ طاقتور چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے. سو اگر دعا کرنے سے ان کو سکون ملتا ہے, بہت سے لوگوں کو کچھ آیات ہیں جن سے سکون ملتا ہے, پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے, مسجد میں جمع ہو کر
نماز پڑھنے سے. سو یہ ایک اگین یہ ہمارے تہذیب میں ہمارے مذہب میں کچھ ایسے طریقے ہیں جو ہمیں استعمال کرنے ہیں. تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمیں باہر کے ملکوں سے یہ چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے مذہب میں ہمارے اپنی تہذیب میں ایسے طریقہ کار ہیں جو ہمیں سکون پہنچا سکتے ہیں. سو ہمیں ان کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اور دعا کرنا ظاہر ہے دیٹ آلسو میکس یو فیل کہ آپ کو ایکسٹرنل سپورٹ بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح آپ نے بولا کہ مسجد میں جا کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں دے آلسو گیٹ ٹو سوشلائز ایز ویل, ایک دوسرے سے بات کر کے. ایگزیکٹلی جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں, ایک دوسرے سے بات کریں, ایک دوسرے کو سہارا دیں, ایک دوسرے سے سہارا لیں. تو وہ ایک مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ انہیں مل سکتا ہے, اور مل کر دعا کرنا وہ بھی بہت بہت طاقت دیتی ہے لوگوں کو. یو مینشنڈ اباؤٹ کچھ جو بریدنگ ٹیکنیکس ہیں جو کہ لوگ یوز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے, اس کے بارے میں بتائیے. جو بریدنگ ٹیکنیکس کا میں سانس لینے کا جو صحیح طریقہ میں آپ کو بات کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ اکثر جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے جسم کا کون سا حصہ ہلتا ہے, تو زیادہ تر لوگ یہاں ہاتھ رکھتے ہیں, رائٹ. اور جتنا زیادہ ہم پریشان ہوتے ہیں یا گھبرا رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہم یہاں سے سانس لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جس کو کہیں گے کہ سینے سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں. لیکن قدرت نے جو ہمیں سانس لینے کا طریقہ بتایا ہے یا دیا ہے وہ یہ نہیں ہے. اور اس کا میں مثال لوگوں کو دیتی ہوں کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو اگر آپ نے سوتے ہوئے دیکھا ہے تو ان کے جسم کا کون سا حصہ ہل رہا ہوتا ہے, اور وہ ان کا پیٹ ہل رہا ہوتا ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے سانس لینے کا وہ آپ کے پیٹ سے ہے, رائٹ. اور اس کو سکھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھیں اور آپ 5 کی گنتی سے سانس لیں اندر کی طرف اپنی ناک سے اگر آپ لے سکتے ہیں, اور آرام سے گنتی سے اس سانس کو اندر لیں. تو آپ کا جو ہاتھ ہے وہ پیٹ پر جو ہے وہ باہر کی طرف آئے گا. اوکے, سو اف آئی جسٹ ڈیمونسٹریٹ اٹ ٹو یو تو اس طرح ہوگا. سو آپ اپنی ناک سے سانس لیں گے 5 کی گنتی تک, اور پھر اسی طرح آپ اپنے منہ کو کھول کر اسی طرح اس سانس کو باہر نکالیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ پوری طرح بھرتے ہیں, جو آپ کی صاف ہوا ہے, اور پوری طرح آپ اس ہوا جو گندی ہوا ہے جو آپ کے خون میں ہے اس کو وہ باہر نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ایک بہت آسان ترکیب ہے, اور اس میں صرف پریکٹس کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ پیٹ پہ رکھنا ہے, اور اس کو 5 کی گنتی سے آپ نے سانس اندر لینا ہے, اور 5 کی گنتی سے آپ نے سانس کو باہر نکالنا ہے. اور جب آپ سانس اندر لیتے ہیں آپ کو کچھ دیر سانس روکنا بھی ہے اندر لے کے, یا آپ اگر روک سکتے ہیں تو ضرور تھوڑا سا روکیں, اور پھر جب باہر نکالیں اگر آپ 5 سے 6 تک جا سکتے ہیں تو وہ اور بہتر ہے, رائٹ. سو مگر اگر آپ یہ بھی سیکھ لیتے ہیں اور یہ آپ کرتے رہیں, یہ نہیں کیونکہ ایک اوزار ہے, اس اوزار کو اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے, بار بار نہیں استعمال کریں گے تو پھر آپ کو نہیں آئے گا, رائٹ. سو آپ اس کو پریکٹس کریں, اور یہ سانس لینے کا بہت بہترین طریقہ ہے. اور ایکچولی جو اس کے پیچھے سائنس ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی سانس لینے سے ہماری ایک نروس سسٹم ایک ہے ہمارا, پیراسمپتھیٹک سسٹم اس کو کہتے ہیں, وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے, اور اس کا کنیکشن ہمارے دماغ میں ایسے ایریاز سے ہے جن سے ہم کام ڈاؤن ہوتے ہیں, ہمیں سکون ملتا ہے. سو یہ ہمارے بڑے بوڑھے بھی کہتے تھے نا کہ جب غصہ آ رہا ہو لمبا سانس لو, لمبا سانس لو, بیٹھ جاؤ, پانی پیو, لمبا سانس لو, رائٹ. سو دس از واٹ اٹ از. رائٹ. اور میں لائک آئی واز لسننگ ٹو وم ہوف, جو ایک آئی تھنک ہی از سمبڈی ہو پریکٹسز بہت زیادہ سانس لینے کی ٹیکنیکس کے اوپر بھی وہ بات کرتے ہیں. تو اس میں میں سن رہا تھا کہ
بہت سارے جو لائک مینٹلی بھی وی بیکم ویری ایکٹیو, اٹ جسٹ تھوڑا ذرا کام ڈاؤن کر دیتا ہے لائک یو مینشنڈ. بالکل. اور سانس لینے کے بہت سے طریقے ہیں. لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ, سو مینی ڈفرینٹ ویز, رائٹ. لیکن یہ طریقہ جو میں بتا رہی ہوں بہت اٹس ویری سمپل, ہر ایک کر سکتا ہے. یہ بہت زیادہ اس میں پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. سو آئی تھنک دیٹ اٹ وڈ ریئلی بی یوزفل فار پیپل ٹو ڈو اٹ. آئی تھنک کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی مینشن کیا کہ اگر ہم جو اپنی یہ بیسکس جو ہیں, اگر ہم نیند پوری کر لیتے ہیں, سانس ٹھیک سے لے رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, تو یہ سارے جو عوامل ہیں یہ بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ہمارے جو ذہنی دباؤ ہے اس کو کم کرنے میں. بہت بہت زیادہ. اگر ہم اب ظاہر ہے لوگ بہت مشکل حالات میں ہیں, لیکن اگر فار ایگزامپل اگر کوئی ورزش کرتا ہے, ورزش امپورٹنٹ ہے, ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. صرف بیٹھ جانا یا وہ جسم کے لیے اچھا نہیں ہے, دماغ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ سمجھنا کہ جسم اور دماغ کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں گے تو ہم دماغی طور پر بھی زیادہ صحت مند ہوں گے, اور اگر ہم اپنے دماغی طور پر اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں گے تو ہمارا, اور یہ ایک قدرت کا ایک میرے خیال میں ایک تحفہ ہے ہمارے لیے کہ قدرت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو ریلیکس نہیں کر سکتے تو دماغ کو ریلیکس کر لو. اگر آپ دماغی طور پر سکون میں ہیں تو آپ کا جسم ٹینس نہیں ہو سکتا. دس از ایکچولی اے سائنٹیفک فیکٹ کہ دا کنیکشن بٹوین دا ٹو از سو کلوز کہ اف یور باڈی از ٹینس تو آپ کا دماغ ریلیکس نہیں ہو سکتا, آپ کا دماغ بھی ٹینس ہوگا. سو اگر کسی طرح آپ یہ ترکیب سیکھ لیں, فار ایگزامپل ترکیبیں ہیں ایسی, مسل ریلیکسیشن کی ٹیکنیکس ہیں وچ آر آلسو ویری سمپل, کہ آپ اپنے مسلس کو کس طرح ریلیکس کر سکتے ہیں, رائٹ. اگر آپ کے مسلس ریلیکس ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا جسم بہت ٹینس ہے, میں نہیں کر پا رہا ہوں, تو آپ کوئی ایسی ایکسرسائزز کریں گے جن سے آپ کا دماغ سکون میں آ جاتا ہے, رائٹ. اور جیسے جیسے آپ کا دماغ سکون میں آئے گا آپ کا جسم ریلیکس ہو جائے گا, رائٹ. سو دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اور بہت چھوٹی چھوٹی ترکیبیں ہیں جس سے آپ اپنے دماغ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. اوکے, میڈیٹیشن کی ترکیب ہے فار انسٹنس. کچھ لوگوں کو بہت سوچیں آتی رہتی ہیں جن سے وہ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے, رائٹ. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو ہمیں نیند نہیں آتی کیونکہ ہمیں بار بار وہی خیال آ رہے ہوتے ہیں. تو آفن ایک بہت پاورفل ٹیکنیک ہے میڈیٹیشن کی ہے, جس میں آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ جیسے ایک ندی کے پاس بیٹھے ہیں, اور وہ ندی کا پانی بہت صاف ہے اور چل رہا ہے, اور آپ اس کے پاس بیٹھیں اور آپ ایک پتا دیکھتے ہیں جو کہ پتا ندی کا پانی اس کو لے کے آ رہا ہے. آپ سوچیں کہ وہ جو آپ کی سوچ ہے وہ ایک پتا ہے, وہ پتا ہے, اور آپ اس پتے کو دیکھتے جائیں اور آہستہ آہستہ ندی کا پانی جو ہے وہ اس پتے کو لے کے چلا جائے گا, آگے چلا جائے گا, پھر وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی سوچ جو ہے اس کو آپ روکنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ جب آپ روکتے ہیں کسی چیز کو تو وہ اور زور سے آتی ہے. سو آپ اس سے دیکھیں, لیکن اس سے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو دیکھیں, ہاں ہے, اور پھر اس کو جانے دیں. ہو سکتا ہے ایک اور سوچ آ جائے, اس کو بھی دیکھیں, اس کو بھی جانے دیں. اوکے, ویری سمپل ٹیکنیک, ٹیکس پریکٹس, رائٹ, لیکن اٹس اے ویری پاورفل ٹیکنیک. میں کسی پوڈ کاسٹ میں شاید سن رہا تھا کہ روز کے 30 منٹ شروع کے جو دن اب جب ہم اپنا شروع کر رہے ہیں اس میں 30 منٹ اگر ہم بیٹھ جائیں جس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, لائک یو مینشن کہ اگر کوئی تھاٹس آ رہی ہیں, یو جسٹ واچنگ آور تھاٹس اینڈ لیٹنگ دیم گو, وہ آپ کا جو باقی بھی دن ہے اس کو زیادہ ایلیویٹ کر دیتا ہے. ایبسلیوٹلی میکس پرفیکٹ سینس. آپ اپنے آپ کو جیسے لوگ میراتھن کے لیے ٹرین کرتے ہیں اپنے آپ کو, رائٹ. سو یو ڈو سم ٹریننگ, رائٹ. سو دس از مینٹل ٹریننگ,
کہ آپ اپنے دماغ کو ایک ایسی حالت میں لائیں جو کہ سکون کی حالت ہے, نہ کہ اضطرابی اور بے چینی کے فوراً سے مجھے پہنچنا ہے, ناشتے کو جلدی جلدی کروں اور بھاگوں. اور اسی طرح میں سوچ رہا ہوں کہ جس طرح نماز پڑھنے کا بھی عمل بہت سارے لوگوں کے لیے تھیراپیوٹک ہوتا ہے, بالکل, تو اس میں بھی اسینشلی آپ یہی کر رہے ہیں کہ آپ اپنی باڈی کو ریلیکس کر رہے ہیں, اور تھاٹس جو ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کر رہے, بٹ مے بی یو ٹرائی ٹو جسٹ فوکس آن, یو آر فوکسنگ آن سم تھنگ, رائٹ. یور ایک طرح کی میڈیٹیشن ہے نا آپ کی, یو آر ان کنیکشن ود a higher power. سو اس وقت پھر آپ سب چیزیں ایک طرح سبمٹ کر دیتے ہیں کہ اپنی جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ بس اب you take care of it, right? Dr. Amreen, thank you so much for your time, for coming over second time on the podcast now. You're welcome. Thank you. Thank you so much.